اس نے غیرت اور عزت عورت کی ٹانگوں کے بیچ میں رکھی ہے. جی. ہم نے تو نہیں رکھی, ہمارے لیے تو نہیں ہے. آپ کہیں ایڈلٹری جو ہے وہ آپ اسے گناہ کہہ دیجئے, آپ اسے سوشل ٹیبوز کہہ دیجئے, آپ اس پہ 1,00,000 آبجیکشن کر دیجئے, آپ اسے جرم کے طور پہ ریکگنائز نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں پیڈوفیلیا کے الزام میں کتنے لوگوں کو اس ملک میں آپ نے پھانسی کی سزا دی یا عمر قید کی سزا دی؟ ایک کیس نہیں آپ کو ملے گا. ایک تو یہ ولی کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارے یہاں ایک انتہائی بیوقوفانہ, مہا بیوقوفانہ کانسیپٹ ہے. بے شک جتنا مرضی آپ کے ریلیجیس اسکالرز مجھے اس پہ گالیاں دے لیں, اس سے زیادہ حماقت ہو سکتی ہے کہ دو لوگوں نے پوری عمر گزارنی ہے, فیملی ریس کرنی ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, بچوں کی تعلیم کرنی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے, اور ان کے درمیان اور اس کی پوری بیسس کیا ہے؟ میں نے تمہاری تصویر دیکھ لی ہے, تم نے میری تصویر دیکھ لی. ہاؤ اسٹوپڈ از دیٹ؟ ایش کرٹیکل کی ایک اور ایپیسوڈ. آج ہمارا موضوع گفتگو ہوگا آنر کلنگ یا غیرت سے جڑے ہوئے قتل, اور صرف قتل نہیں بلکہ آنر سے جڑے ہوئے ہمارے یہاں کے جو تصورات ہیں ہم ان کو ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ انیلا حسن موجود ہیں, اور ونس اگین میں کوشش کروں گا کہ ان کے سوالات کے اس حوالے سے جواب دے سکوں. انیلا, اوور ٹو یو. سر, ایز پر اسٹیٹس جنوری سے جون تک 370 کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں اس سال. جی, اس سال 2025. اور جو سب سے ہائیسٹ ریشو ہے وہ ہے سندھ, اس کے بعد پنجاب, اور اس کے بعد کے پی, اینڈ دین اسلام آباد. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں دیکھنے کی کیا بات ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے, انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے یہاں, اور یہ ریکارڈڈ کیسز ہیں, یہ وہ جو سامنے آتے ہیں. ایک اور اسٹڈی میں کچھ عرصہ پہلے پڑھا, جن کا خیال یہ ہے کہ فار ایوری رپورٹڈ کیسز دیر آر ایٹ لیسٹ 17.5 وہ کوئی نمبر انہوں نے نکالا تھا کہ 17 کیسز ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے. جی. تو اگر ہم اس نمبر سے بھی چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کوئی جنوری سے جون تک کوئی 5,000 کیسز ہوں گے, جس میں سے 370 کیسز ہمارے یہاں سامنے آئے ہیں. اب یہ بہت بڑا نمبر ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بہت سی دفعہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے, یا اس کے اوپر غیرت کے نام پہ قتل, ظاہر ہے اگر یہ سامنے آ جائے گا تو کسی نہ کسی کو سزا بھی ہو جائے گی, کیونکہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. ہمارے یہاں اس کی کوئی پروویژن آنر کلنگ کی کوئی تو موجود نہیں ہے. لیکن ہمیں سوال بنیادی طور پہ یہ کرنا پڑے گا کہ 21ویں صدی کے اندر بھی آ کر ہمارے یہاں آنر کلنگ کیوں ہو رہی ہے, ایک. نمبر 2, آنر کلنگ کرنے والے اپنے آپ کو ریلیٹیولی سیف کیوں محسوس کرتے ہیں کہ ان کو اس معاملے پہ سزا نہیں ہوگی, اس حد تک کہ اب وہ اس کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ بھی کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ کیا ہمارے معاشرے کی اجتماعی سوچ جو ہے وہ اس حوالے سے واقعی چینج ہو رہی ہے, یا ہم بیسیکلی اس حوالے سے کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں, ہمارے قول و فعل میں جو ہے وہ تضاد موجود ہے کہ نہیں ہے. تو ان حوالوں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر ہم کسی شاید نتیجے پر پہنچ سکیں. میرا اپنا خیال یہ ہے آنر کلنگ کے حوالے سے, اگین سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہماری سوچ کا آئینہ دار ہوتا ہے, تو آنر کلنگ کی جہاں پہ بھی کوئی رپورٹ آئے گی تو وہاں پہ 2-3 چیزیں مجھے بڑی کامن نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ مردوں کی طرف سے اس کی بہت تحسین ہوتی ہے کہ بڑا اچھا کام کیا, مار دیا, اسی قابل تھا. اچھا, جو تحسین نہ کر رہے ہوں وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر مارا ہے تو عورت نے کچھ تو غلط کیا ہوگا, یا بعض صورتوں میں اگر کوئی بہت ہی بیچارہ نیوٹرل ہو تو وہ کہتا ہے ایسے مرد نے بھی کچھ غلط کیا ہوگا. عام طور پہ یہ عورت کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ کر دیا جاتا ہے. اور تیسرا وہ جو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن الٹی سیدھی بنا کے بہت ملفوف کر کے بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں یہ ایسے مسائل جو ہیں معاشرے میں تو ہیں, لیکن ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے عورتوں کو جو آزادی دے دی ہے, جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں, پھر مردوں کے پاس اور چارہ کیا رہ جاتا ہے تو بہت غلط, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن تو وہ اگر مگر اور لیکن کے ساتھ تڑکا لگا کے کسی نہ کسی طرح اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے, بہت چھوٹا, جو کنکریٹ لفظوں میں اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی مخالفت کرے گا اور کہے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وہ بھی بیچارہ یہی کہہ سکتا ہے نا کہ نہیں ہونا چاہیے, ہاتھ تو کوئی کسی کا پکڑ نہیں سکتا. تو یہ تو ہمیں بنیادی رویہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ رویہ ایسا ہی ہے. جو لوگ اس کے بارے میں بات کرتے بھی ہیں وہ بھی اس کے بارے میں اگر مگر اور لیکن کے ساتھ بات کرتے ہیں. نور مقدم کے کیس کے اوپر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے بات کی تھی, تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو نور مقدم والے کیس کے اندر جب جسٹس باقر نجفی نے جو لیو ان ریلیشن شپ کے حوالے سے جو ریمارکس دیے, ہمارے یہاں ملک میں دیکھیں گے یہ اس طرح کے تعلقات رکھیں گے تو یہ تو ہونا ہی ہے. یعنی اول تو خیر اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, لیکن وہاں پہ کہا گیا کہ اگر لیو ان ریلیشن شپ میں کوئی عورت ہے تو چلے قتل ہو بھی گئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے.
تو غیرت سے جڑے ہوئے بھی سوالات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، لیکن ان سب سے پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ غیرت ہے کس چڑیا کا نام، یہ آنر ہوتا کیا ہے، اور کس نے ڈیفائن کیا، یہ کس نے ڈیفائن کیا، کیوں ڈیفائن کیا، کس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا، اور اس کا ہمارے معاشرے میں اتنا نفوذ کیوں ہے. تو میرا خیال ہے یہاں سے شاید ہمیں بات شروع کرنی چاہیے. یہ جو کیسز ہیں جو آپ نے، چونکہ آپ کا پہلا سوال اس حوالے سے تھا، سو میں تو بڑی انویکلی یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام اس لیے ہے کہ جو نمبرز رپورٹڈ اینڈ ان رپورٹڈ ہزاروں میں اس وقت ہیں 6 مہینے کے اندر. تو اگر 21ویں صدی میں بھی ہم اتنی جہالت میں جی رہے ہیں تو مجھے تو کوئی اس سوسائٹی سے امید نظر نہیں آتی. سر آنر جو ہے وہ اٹیچڈ صرف خاتون سے ہی کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کسی گھر میں کوئی چور بھی پل بڑھ رہا ہو سکتا ہے کسی گھر میں کوئی ایسا بھی ہو جو ہراس کرتا ہو باہر جا کے، اس کو تو کوئی نہیں مارتا. دیکھیے چوری، میں وہی بات کر رہا ہوں، آنر کا جو تصور ہے نا یہ بہت قدیم تصور ہے. جی اچھا یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق اسپیسیفکلی اسلام سے ہے، یہ اس کا تعلق اسپیسیفکلی پاکستان یا بر صغیر کے معاشرے سے ہے. یہ دنیا بھر میں پریویلنٹ رہا، لیکن جب جیسے جیسے شعور اجتماعی نے اپنی ترقی کی تو آہستہ آہستہ یہ جو آنر کا تصور خاص طور پہ عورت کے ساتھ جو ہم نے جوڑا ہوا ہے یہ معدوم ہوتا چلا گیا، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ بیسیکلی ایک بیوقوفانہ اور پیٹریارکیل قسم کا کانسیپٹ ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. آپ دیکھیے پرانے اب بھی شاید، لیکن ہم اگر تاریخ پڑھیں تو جنگوں میں ایک بہت جو بڑا ہتھیار افواج استعمال کرتی تھیں وہ یہ کہ جو مفتوح ہو جاتی تھیں اقوام، ان کی عورتوں کو ریپ کیا جاتا تھا اجتماعی طور پہ. یہ ریپ، اچھا یہ ریپ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اسی طرح مردوں کی ملکیت ہیں، بلکہ ان کی سب سے سپریم ملکیت ہیں جس طرح ان کی کوئی اور چیز ملکیت ہے. تو جہاں ہم ان کا دوسرا سامان لوٹیں گے جس سے انہیں تکلیف ہوگی، وہاں ان کی عورتوں کو ریپ کر کے بھی ہم انہیں انتہا کی تکلیف پہنچائیں گے. تو یہ ایک کانسیپٹ تھا. اور اس میں کیا ہوا کہ جب ہم یہ کریں گے تو ان کا آنر اور ان کی جو غیرت ہے وہ لوئسٹ اس کے اوپر چلی جائے گی. تو آنر کو انہوں نے ایسوسیٹ کر دیا عورتوں کے ساتھ. تو میں کچھ عرصہ پہلے عامر خان صاحب کے پروگرام جب وہ آیا کرتا تھا ستیم وجیت، تو اس میں سن رہا تھا. تو بڑی مشہور نام میرے ذہن سے، ایک تو اس عمر کا مسئلہ یہ ہے کہ میری یادداشت جو ہے نا وہ بڑی مشہور سوشل ایکٹیوسٹ تھی بھارت کی، نام میرے ذہن میں آ جائے گا کچھ دیر میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے جو غیرت اور عزت جو ہے یہ، اور بڑے ان کے ایکسپلیسٹ الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ کس نے غیرت اور عزت عورت کی ٹنگوں کے بیچ میں رکھی ہے؟ ہم نے تو نہیں رکھی، ہمارے لیے تو نہیں ہے. آپ کی غیرت، آپ نے جو سوال کیا وہ بالکل ہے کہ میرا بیٹا اگر چور ہے تو اس سے میری غیرت مجروح کیوں نہیں ہوتی، یا میرا بیٹا جو ہے وہ قتل کرتا ہے تو اس سے میری غیرت کیوں مجروح نہیں ہوتی. البتہ میری بیٹی جو ہے اگر وہ اسٹیج پہ جا کے کہیں پرفارم کرتی ہے تو میری غیرت مجروح ہو جاتی ہے. میری بیٹی جو ہے وہ کہیں لڑکوں کے ساتھ ہنس کے بات کرتی ہے تو میری غیرت مجروح ہو جاتی ہے. میری بیٹی کی کسی لڑکے کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے تو میری غیرت مجروح ہو جاتی ہے. تو غیرت کا کانسیپٹ ہم نے ابھی تک عورت کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرد یا بیٹا گھر کا، بیٹے سے مراد آپ کا بھائی ہے، آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، وہاں عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکتی ہے. اور اگر عورت اپنی مرضی کر رہی ہے کسی بھی معاملے میں، ہمارے یہاں تو سانس لینے کے معاملے تک میں، تو یہ ہماری جو سو کالڈ جو لفظ ہم نے کوائن کر لیا غیرت اور ہماری آنر کے خلاف ہے. یہ اس کو مجروح کر رہی ہے. اس کی مرضی استعمال کرنا جو ہے وہ غیرت کے مروجہ اصولوں کے خلاف ہے. تو یہ بنیادی اصول ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا بودا قسم کا اصول ہے جو ایک سیکس کے ساتھ وابستہ ہے، جینڈر کی ایک اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور دوسری طرف اس کی کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں وہی اکثر بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے یہاں انگریزی میں ایک محاورہ یوز کیا جاتا ہے کہ مین جو ہیں وہ اسٹڈ ہوتے ہیں اینڈ ویمن آر سلٹس، جو کہ اپنی مرضی کر رہی ہوتی ہیں یا اپنی مرضی. تو وہی ایکٹ جب مرد کر رہا ہے تو آپ اسے اسٹڈ قرار دیتے ہیں، اور وہی ایکٹ ہمارے یہاں ایک بڑی اس کی عورت کر رہی ہے تو اسے آپ سلٹ قرار دیتے ہیں. میں ایک بڑی پرائم ایگزامپل بڑی سامنے ہے، بہت سب نے میڈیا میں دیکھا. ہمارے یہاں ایک کیریکٹر آیا تھا، بلکہ ابھی بھی موجود ہے، بھولا ریکارڈ نام کا. اس نے پروسٹیوٹس کے ساتھ اپنی کو ویڈیو ریکارڈ کی. اس نے کہا جی بہت مشہور ہوا وہ جملہ کہ دیکھیں ان کو ہائر کرنے کے لیے جائیدادیں بیچ چھٹنیاں پیندیاں نے، تو جائیدادیں بیچ کر ہم یہ کام کرتے ہیں اتنے پیسے. اچھا اس کی آپ نے دیکھیں تو ایک
میسکولینٹی کا وہ ایک سمبل بن گیا اور لوگوں نے بڑی تحسین کی اور بڑا بولا ریکارڈ بہت مشہور ہو گیا. اس کو بلایا جا رہا ہے, باتیں ہو رہی ہیں. اب ماشاءاللہ پچھلی دفعہ انہوں نے اپنی کوئی درود اور نعتیں پڑھ کے بھی ریکارڈ کی, اور اس کے پھر بعد اس کے چند مہینے بعد ایک اور پروسٹیوٹ کے ساتھ انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی. تو جب وہ مرد عورت کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں یار کتنا اسٹڈ آدمی ہے, کس قسم کا. یہی ہم نے قندیل بلوچ جب وہ ایسی باتیں ہمیں کرتی نظر آئی تو ہم نے کہا یہ تو فاحشہ ہے. اور جب اس کے بھائی نے اسے مار دیا تو ہم نے کہا دیکھیں ایسی حرکت کرے گی تو ماری ہی جائے گی نا. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھولا ریکارڈ کو اس کی بیوی نے, اس کی بہن نے یا اس کی ماں نے قتل کیوں نہیں کیا. آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک لڑکا جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرے, حرکتیں کرے, اور یہ زیوم کریں کہ, اور آپ کے ذہن میں کہیں دور تک بھی یہ تصور آئے کہ اس کے گھر کی کوئی عورت اس بات پہ اسے مار دے گی. آپ سوچیں گے نہیں, مطلب یہ تصور ہی آپ کے ذہن میں نہیں آتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ زیادہ کہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, اسے منع کرے, کچھ مارنے والا تصور نہیں آئے گا. لیکن عورت کے ساتھ ہی فوراً مارنے والا تصور آ جائے گا. دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ عورت کو ظاہر جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنی مرضی کرنے کا, دوسرا یہ کہ عورت کمزور ہے, اسے آپ مار سکتے ہیں. عورت کا مرد کو مارنا مشکل ہے, پر مرد کا عورت کو مارنا بہت آسان ہے. میں نے ایک دفعہ ایک لکھا تھا کہ نور مقدم اور ظاہر جعفر کے کیس میں آپ دونوں کی جگہ الٹ لیں. فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ نور مقدم کو ظاہر جعفر پہ غصہ آ گیا, وہ کیا کرے گی زیادہ سے زیادہ؟ کیا وہ اس پہ تشدد کر سکتی ہے 2 گھنٹے؟ کیا اسے چھت سے نیچے گرا سکتی ہے؟ کیا اسے پکڑ کے بالوں سے گھسیٹ کے واپس لا سکتی ہے؟ کیا اس کا سر کاٹ سکتی ہے؟ نہیں, ظاہر نہیں کر سکتی. ایک عورت مرد کے ساتھ نہیں کر سکتی. تو یہ فزیکل جو ڈفرینس ہے مرد اور عورت کے بیچ, اس کا جو اظہار ہے, جو مرد اپنی طاقت کا, اپنی دیوانگی کا, اپنی وحشت کا, اپنی میسکولینٹی کا کہ میں ہوں, اس کا ایک جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے وہی آنر کلنگ کی صورت میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آنر کلنگ میں صرف مرد مارے جاتے, عورتیں ماری جاتی ہیں. ظاہر ہے بعضوں کا زیادہ تر عورتیں مرتی ہیں, کہیں کہیں ان کے ساتھ مردوں کو بھی مار دیا جاتا ہے, بٹ مارنے والے آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ مرد ہوتے ہیں. کہیں عورتوں کا جرگہ نہیں بیٹھتا کہ آئے ہم ان مردوں کو ماریں گے. کہیں عورتیں جو ہیں انہیں گھسیٹ کے نہیں لے کر جا رہی ہوتی, ان پہ گولیاں نہیں مار رہی ہوتی, ان کو نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ بنیادی طور پہ طاقت کا, وحشت کا, دیوانگی کا, بربریت کا, جبر کا, اپنی فزیکل پروس کا اظہار, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جی سر, ہمارے کافی ریلیجیس اسکالرز ہیں جو اس کو کنڈیم کرتے ہیں آنر کلنگ کو, اور یہ شاید ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کافی لوگوں کی اتفاق رائے ہے عام طور پہ, جو کہ نہیں ہوتی. اس کے باوجود بھی کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ختم نہیں ہو رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کلچر جو ہے وہ سپرسیڈ کر گیا ہے ریلیجن کو, یا جو ایک ٹرائبل کسٹمز ہوتے ہیں یا فیوڈل لاٹ جو ہے وہ سب جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں, اور ریلیجن اور وہ ان سب چیزوں کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں؟ اچھا, اس میں نا میرے 2 باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک بات سب کو اچھی لگے گی اور ایک بات سب کو بہت بری لگے گی. پہلی بات یہ کہ اسلام میں آنر کلنگ کا کوئی تصور نہیں. پوری ہسٹری بھی آپ رسول اللہ کی ذات کی اگر پڑھ لیتے ہیں, جس زمانے میں فیصلے ہوا کرتے تھے, تو آنر کلنگ کا آپ کوئی فیصلہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. ایون وین پیپل ہیو کم اینڈ کنفیس دیئر سنز, اس قسم کی کچھ روایات ہیں جو اگین بہت کمزور روایات ہیں, لیکن اس میں بھی آنر کلنگ والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام کے اندر فرض کریے ہم چونکہ آنر کلنگ کو عام طور پہ ہمارے ہیں, اگرچہ کسی بھی بات پہ آنر کلنگ ہو جاتی ہے, فون پہ بات کرنے پہ بھی آنر کلنگ ہو جاتی ہے, بٹ ہم لیٹس اسیوم ہم اسے ایڈلٹری پہ لے جاتے ہیں, جہاں ہم جنسی تعلقات استوار کرنے یا اس کے شبے کی بات کر لیتے ہیں. تو اسلام کے اندر جو بار ہے وہ اتنی عجیب و غریب اور اتنی اونچی بار ہے کہ اس پہ کوئی کسی کو کر ہی نہیں سکتا. مطلب 4 گواہ ہوں, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, سامنے کھڑے ہوں, یہ تو کوئی پورا نہیں ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس آپ کے پاس اتنی بھی اسٹرانگ ہو, اس کے اوپر آپ کسی کو سزا ایون کورٹ بھی نہیں دے سکتا. ظاہر ہے کوئی شخص اگر فرض کر لیجئے 2 اشخاص اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں, جو ہمارے یہاں ایڈلٹری جسے آپ کہتے ہیں, جو کہ ابھی بھارت میں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا کہ ایڈلٹری جو ہے اس کو آپ جرم نہیں گن سکتے, آپ اسے سوشل آبجیکشن اس کے اوپر کر سکتے ہیں, لیکن یہ بہرحال یا گناہ کہہ سکتے ہیں مذہبی, لیکن جرم نہیں کہہ سکتے. ہمارے یہاں ظاہر ہے اسے ابھی تک جرم کے کھاتے میں گنا جاتا ہے, اگرچہ اگر حدود کے کانسیپٹ میں بھی اسے لیا جائے تو اس کو ثابت کرنا ناممکن ہے. کون 2 بیوقوف ایسے ہوں گے جو 4 گواہوں کو پہلے اکٹھا کریں گے, جو عاقل بالغ مرد ہوں گے, اور ان کے سامنے وہ پورا پروسیس جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے. اس پروسیس کی بھی آگے ڈیٹیلز ہیں کہ اس حد تک دیکھا ہو, تو وہ ناممکن سی بات ہے. اور وہ ناممکن مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ اسی لیے ہے کہ ایک طرف آپ نے اسے یہ ٹھہرانا تھا کہ سوشلی آبجیکشنیبل ہے یا ہم اسے تسلیم نہیں کرتے اس وقت کی قبائلی معاشرت کے اندر, یہ جو بھی اس کی وجوہات ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ اس کو کسی کو یہ حق نہیں ہے کسی کے بیڈ روم میں جھانک کر
دیکھیں، یا یہ بھی بتانا تھا کہ اس کو جرم کے طور پہ آپ اس کی سزا جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اس قسم کی بار پوری ہو ہی نہیں سکتی. مطلب یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ایسا ہو جائے. اور جتنے ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں اس کے اندر بھی یہ ناممکنات میں سے ہے کہ 4 بندے جو ہیں وہ پورا کھڑے ہو کے پورا پروسیس دیکھیں اور اس کو رپورٹ کریں اور اس پہ گواہی دیں. تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں. اور اگر وہ گواہی ثابت نہ کر سکیں تو ان کے اوپر سزا ہے باقاعدہ, تو وہ کون کرے گا اور کیسے ہوگا؟ یہ ناممکن سی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے ایڈلٹری جو ہے وہ ایز اے جرم تو کہیں یا ایز اے جرم اور اس کی سزا کا کانسیپٹ جو ہے وہ صرف اس کو ایک سوشل ٹیبو کے طور پہ یا سوشلی ان ایکسیپٹیبل نارم کے طور پہ دکھانا مقصود تھا. جرم کے طور پہ اس کو اسٹیبلش کر کے اس کی سزا دینا جو ہے وہ مقصود نہیں تھا. یہاں تک تو بات بڑی کلیئر آپ کو ہونی چاہیے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مذہب میں جو قصاص والا معاملہ ہے, یعنی کسی کو قتل کرنے والا معاملہ ہے, اس میں بھی کوئی گنجائش اس کی نہیں ہے کہ کوئی شخص, کوئی ہجوم اس پہ فیصلہ کر سکے, کوئی رشتہ دار فیصلہ کر سکے. یہ اختیار صرف ایک کورٹ کے پاس ہے کہ وہ یہ فیصلہ, اتنا سخت فیصلہ جو ہے وہ کر سکے قتل کے الزام کا, یا کسی کو قتل کرنے کا, یا کسی کو اس پہ سزا دینے کا بھی, چاہے وہ سزا قتل کی نہ ہو, کوئی اور سزا ہو. اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کے اندر بہت ساری اس کے اندر انٹرپریٹیشن جو ہیں وہ مختلف ہیں. مثال کے طور پہ رجم کی بہت بات ہوتی ہے, بٹ رجم کا کوئی ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. اس میں اس حد تک بات ہوئی کہ رجم کی آیات تھیں, لیکن وہ بعد میں کہیں اب لوگ اس پہ بہت ناراض ہوتے ہیں, بٹ یہ بھی روایات کے اندر کی روایات کہ وہ رجم کی جو آیات تھیں وہ موجود تھیں, لیکن کسی وقت وہ ضائع ہو گئیں. کس وجہ سے ضائع ہوئی وہ بھی ایک پوری کہانی ہے. چلیے ہم اس کو بھی پرے کر دیتے ہیں. حدیث کے اندر, روایت کے اندر کچھ چیزوں کا ذکر مل جاتا ہے, لیکن جو کیسز ایسے ہیں جہاں اتنی سخت سزا کا ذکر ہو تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ اسے ایکسپلسٹلی, کہ جہاں آپ نے چوری کی سزا کا ذکر کیا ہو, آپ نے قتل کی سزا جو ہے وہ آپ اگنور کر گئے ہو یا نہیں, تو وہ موجود نہیں. لیکن ہم نافذ کرتے ہیں. اسلامی سخت گیر سوسائٹیز کے اندر ہمارے یہاں بھی نافذ ہوتی رہی, جو کہ جرگوں نے نافذ کی. افغانستان میں نافذ ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی آج کے دور میں. ایران میں ہم نے پہلے نافذ ہوتے ہوئے دیکھی. تو یہ کچھ جگہ یہ ہوتی ہے, یا اس کے اوپر ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن دیکھی. لیکن میرا اپنا ذاتی بڑا اس میں بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے, اور اسلامک اسکالرز ظاہر ہے جو اسکالرز, چلیں ٹھیک ہے ہم لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے میری رائے سے اتفاق یا اختلاف کریں, لیکن اس کے لیے کوئی وہ نظیر نہیں لا سکیں گے کہ آنر کلنگ کے لیے کہ اس کو مذہب سے وہ انڈورس کر سکیں. تو یہ تو بڑی کلیئر ہے. تو یہاں تک جب ہم بات کرتے ہیں کہ مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے, اور وہ گنجائش سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ سے سزا دے دے. البتہ وہ اس پہ بڑے خوش ہوں گے کہ عدالت کوئی انہیں سزا دے دے. میں تو اس پہ بھی میرے خیال سے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی عدالت بھی اس کی سزا دے سکے, یا یہ قابل سزا جرم ہو. ریپ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, اور ایڈلٹری ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اس کی ایک کی سزا ظاہر ہے بہت سخت ترین سزا ہونی چاہیے, اور دوسرے کی سزا دینے کا اختیار جو ہے وہ کسی کو نہیں ہے اصولی طور پر. ہمارے یہاں اگرچہ وہ موجود ہے, لیکن اگین وہی بار جو جس طرح کی بارز اس پہ یا اس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے حساب سے یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں جو سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بھی اپنے اندر سے جو ہے نا کہانی کچھ اور ہوتی ہے, اور باہر انہیں اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل دکھانے کے لیے کہانی جو ہے کچھ اور ہوتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا, بٹ اکثریت کی بات ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بلاسفیمی کے جو جرائم میں بہت کامن ہے کہ ہجوم نے سزائیں دی ہیں. تو ہر دفعہ جب یہ ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں تو اس تمام اسلامک اسکالر آ کے بڑی بری بات ہے, ہجوم کو اختیار نہیں. لیکن اس کے باوجود قاتل کی مذمت میں وہ ان کی زبان سے کوئی ایکسپلسٹ لفظ نہیں نکلے گا. سلمان تاثیر کی حمایت میں وہ کوئی بات نہیں کریں گے, یا ممتاز قادری کا جب ذکر آیا تو اس کے لیے کوئی ان کی مخالفت میں کوئی زبان سے نہیں نکلے گا. وہ کہیں گے چلیں عشق رسول میں لوگ بہک اس حد تک پہنچ جاتے ہیں, تو اس میں پھر اگر مگر لگائیں گے کہ دیکھیں حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے, اور عدالتیں اگر فیصلے ایسے نہیں کریں گی تو ایسے ہوگا. تو میں نے بڑا ایکسپلسٹ جو ان کے سٹانس ہے نا وہ نہیں دیکھا. تو ریلیجن بھی چونکہ ہمارے یہاں پیٹریارکیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ انفورس ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں جو ثقافتی ہے, جو ہمارا کلچرل بیک گراؤنڈ یا ٹرائبل جو بیک گراؤنڈ اس علاقے کا ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں. یہ جو غیرت کی سزائیں دینے والے لوگ ہوتے ہیں, آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کہ وہ بیسیکلی جرگے کے اندر, میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی, آیات پڑھ جا رہی ہوتی ہیں, اور ان آیات کے بعد انہیں سزائیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ری انفورسمنٹ انہیں کہیں نہ کہیں سے تو مل رہی ہوتی ہے. آپ کہیں نہیں ان کی انٹرپریٹیشن غلط ہے, تو مسئلہ ہے کہ انٹرپریٹیشن تو ہر بندے نے اپنی مرضی سے کرنی ہے. اگر چیزیں اتنی ایمبیگوس ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن کسی بھی طرح کی جا سکتی ہے, تو اس کے اوپر پھر سوال اٹھنا چاہیے کہ اتنی ایمبیگوس کیوں ہیں, یا بڑا اتنا کلیئر سامنے ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے اندر اختلاف کی گنجائش نہ رہے, یا اس حوالے سے کوئی بات نہ ہو. تو یس, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹرائبل ویلیوز ہیں یا کلچرل ویلیوز ہیں,
وہ جہاں پہ ہمیں لوگوں کو یا خاص طور پہ خواتین کو نیچے دبانا ہو تو وہ سپرسیڈ کر جاتی ہیں ریلیجن کو، اور جہاں ہمیں انہیں آگے لانا ہو وہاں جو ہے وہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. تو اصل معاملہ آخر میں وہیں آ کے ٹھہرتا ہے کہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر خواتین کو پروڈکٹ ہونے کا اور آپ کی ذاتی پروڈکٹ ہونے کا جو رجحان ہے، یہ اصل میں اس کی مینیفیسٹیشن ہے. جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جب تک عورت اور مرد کو برابر کا انسان نہیں سمجھا جائے گا، یہ آنر کلنگ والی بات جو ہے یہ چلتی رہے گی. اس کے اندر مجھے کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور چونکہ ہمارے معاشرے میں جو رجحانات ہیں وہ جو ان کے اندر بھی کوئی پازیٹیو انکلینیشن نظر نہیں آ رہی، تو یہ بہرحال یہ کہانی جو ہے یہ تھوڑی سی ابھی مطلب آئی ایم افریڈ ٹو سے دیٹ، بٹ یہ شاید بدتر سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. لیکن سر پچھلے کچھ عرصے میں NGOs اور کچھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ لوگ کافی ایکٹیو ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوئے، تو کیا ہم فرق نہیں دیکھتے پچھلے چند دہائیوں سے اب تک کا؟ ہو سکتا ہے فرق بہت کم ہو، بہت تھوڑا ہو، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب نسبتاً تھوڑی سی اویئرنیس آ رہی ہے؟ ایون یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوئے بلوچستان میں، اس کو میلز نے بھی اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کنڈیم کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ طبقہ بھی ہو جو اسی پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کا ہو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا لوگوں کو یہ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ نہیں، اس طرح سے قانون جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. یا نہیں، اس میں قانون ہاتھ میں لینے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا. جی. یا تو یہ کہ قانون یہ دیکھیے، میں یہ جو بات آپ ایز نے یہ پر بڑی دیم یہ نہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ایزیوم کیا نہیں ہوا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ اس کے نا میں کسی اور کو دیکھیے ہوتا کیا ہے. آپ کہتے ہیں یار اس جرم کی انتہائی سزا یہ ہے، کسی بھی جرم کی، ٹھیک ہے، مطلب چوری کی آپ کہتے ہیں انتہائی سزا 3 مہینے ہے. تو چوری کے الزام میں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ لوگ چوری اگرچہ کر دیتے ہیں، بٹ چوری کے الزام میں لوگوں کو مارتے ہوئے لوگ قتل کر دیں، اور یہ اس کو مارنا ہی فرض ہے، اس قسم کی بات کریں. مارتے ہیں 2-4 تپشپے لگائے کر دیا، بعض اوقات پولیس کے حوالے کر دیا، بعض اوقات تھوڑی بہت مار پیٹ کر کے چھوڑ دیا. یہ اس قسم کی کہانی ہوتی ہے. انتہائی سزا کی بات کر رہا ہوں. ٹریفک چلان کی انتہائی سزا کیا ہے؟ جب آپ انتہائی سزا کسی بھی ایک تو کسی چیز کو آپ پہلے جرم ڈکلیئر کرتے ہیں، جی. یعنی جرم کس چیز کو آپ نے ایڈلٹری کو جرم ڈکلیئر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ہجوم کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ جو کام اگر اس کی الزام لگا ہے، وہ پھر یہ نہیں سوچتے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کو اسٹیبلش کہاں کرنا ہے. بلاسفیمی پہ بھی ریکوائرمنٹس بڑی سخت ہے نا. مطلب بلاسفیمی پہ میں آپ کو بتاؤں، اس پہ ہم کبھی اور کر لیں گے پروگرام. مطلب اگر فقہی اصولوں پہ آپ جائیں تو کسی کا بلاسفیمی کا الزام ثابت ہی نہیں ہو سکتا، اور ثابت ہو جائے تو توبہ کی گنجائش ہے. خاص طور پہ ہمارے جو حنفی فقہ ہے کہ 3 دن کے اندر میں توبہ کر لے تو میں آپ پہ ثابت بھی کر دوں، اور آپ کہیں 3 دن کے اندر جی میں توبہ کرتا ہوں، ختم ہو گئی کہانی، میں سزا نہیں دے سکتا آپ کو. اور ونس اگین وہ سزا بھی اس حد تک ہوتی ہے کہ چونکہ بلاسفیمی قرآن میں مذکور نہیں ہے، تو ہم کہتے یہ ہیں کہ جس نے بلاسفیمی کی اس نے گویا ارتداد کیا، یعنی مرتد ہو گیا وہ. تو ارتداد کی سزا وہ ہم دے رہے ہیں. اب مرتد ہونے کی سزا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دین اختیار ہے، تو مرتد کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جو نان مسلم ہے ہمارے یہاں، وہ تو بیچارہ مرتد ہو ہی نہیں سکتا، اس کے پاس تو یہ اختیار بچتا ہی نہیں. تو آپ فقہ کے حساب سے بھی چلیں گے نا، تو اصل میں سزا نہیں دے سکتے اس کی آپ. لیکن چونکہ ہمارے یہاں اتنی ڈیٹیلز کے اندر تو کوئی نہیں جائے گا، یہ اتنی اس کے اندر آپ نے کہا یہ سزا ہے، تو یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا موت ہے. ایڈلٹری کی سزا موت ہے. جب آپ نے اسٹیبلش کر دیا کہ حدود کے قوانین کے تحت، اسلام کے تحت ایڈلٹری کی سزا موت ہے، تو آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں. جی. لیکن پہلے تو آپ کو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. جی. پہلے تو آپ کو یہ کہانی ختم کرنے کی ضرورت ہے نا. آپ کو یہاں پہ اگر آپ قانون کو اگر آپ یہ اجازت دے رہے ہیں، تو پھر اگلا کہے گا نا زیادہ یہ بات ہوگی اس نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، بٹ قانون کے حوالے کر دے تو بھی سزا یہی ملنی تھی. تو پہلے تو یہ کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. قانون جو ہے اصل میں اور جو کنڈیشنز کے حساب سے ایڈلٹری کی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل نہیں ہے نا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کنڈیشنز ہیں وہ امپاسبل ہیں. امپاسبل کنڈیشنز کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. تو اس کو آپ کلیئر کر لیجئے. آپ کہیں ایڈلٹری جو ہے وہ آپ اسے گناہ کہہ دیجئے، آپ اسے سوشل ٹیبوز کہہ دیجئے، آپ اس پہ 1 لاکھ آبجیکشن کر دیجئے، آپ اسے جرم کے طور پہ ریکگنائز نہیں کر سکتے. جرم وہ ہوتا ہے جہاں دوسرے انسان کی جان، مال، عزت، آبرو پہ اس کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ ایکٹ ہو رہا ہے. اور ریپ جرم ہوتا ہے، پیڈوفیلیا جرم ہوتا ہے، جس کو ہمارے ملک میں کوئی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. ایڈلٹری پہ اتنا ہے، بٹ پیڈوفیلیا اتنا کامن ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. جو کیسز مدارس کے سامنے آتے ہیں وہاں یہ سارے جو آپ کے اسلامک اسکالرز ہیں صلح کرانے پہنچ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں اسٹیبلش کیسز کے اندر. یہاں تک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود کچھ عرصے بعد وہ بندہ باہر آیا تھا. وہ کیوں وہ مجھے بتائیں پیڈوفیلیا کے الزام میں کتنے لوگوں کو اس ملک میں آپ نے پھانسی کی سزا دی یا عمر قید کی سزا دی؟ ایک کیس نہیں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، وہ اصل جرم تو وہ ہے، وہ ریپ سے بھی شاید زیادہ گھناؤنا جرم ہے. نیکروفیلیا، یہ جرائم ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں.
تو ایک تو ایڈلٹری کو آپ جب اس فہرست میں گن لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک اختیار تو یہ دے دیا یا لوگوں کے ذہن میں یہ راسخ کر دیا کہ اتنا برا کام ہے، قانون کی نظر میں اتنا برا کام ہے کہ اسی سزا موت ہے۔ اب اگر قانون یہ سزا نہیں دے رہا تو ٹھیک ہے تم دے لو سزا۔ پہلی تو یہ کہانی جو آپ نے بھی لفظ استعمال کیا، قانون کو اپنے ہاتھ میں، قانون کو چلو میں اپنے ہاتھ میں لے بھی لوں تو میں زیادہ زیادہ اسی سزا تک پہنچنا چاہیے نا جو اس کی انتہائی سزا ہے، تو وہ سزا تو ختم، آپ وہ تو اس حساب سے وہ بڑا کلیئر کٹ، اور اسلامک اسکالرس کو بھی شاید سامنے آنا چاہیے، جو کہ اللہ کا شکر ہے یا مجھے یقین ہے کبھی سامنے نہیں آئیں گے اور یہ بات نہیں کریں گے، تو قانون کو یہاں پہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلی تو یہ کہانی ہے۔ دوسری بات ہو رہی ہے اویئرنیس کی۔ اگر میں نام غلط نہیں لے رہا، کوئی مجھے وہ نہ کرے کیونکہ میری آج کل یادداشت بہت وہ ہوگی، ثناء اللہ ظہری صاحب کا غالباً بیان تھا جب بلوچستان میں کچھ عرصہ پہلے ایک اسی طرح کا انسیڈنٹ سامنے آیا تھا، جب عورتوں کو دفنا دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہ یہ تو ہماری قبائلی روایات ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے۔ یہاں تو ایک لڑکی اور ایک بندہ مرا نا، جس کیس کا آپ ذکر کر نہیں، وہاں میرا خیال ہے 3-4 لڑکیاں تھیں جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ تو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا، ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیو یہ کہہ رہا ہے آپ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے، تو کہاں کی اویئرنیس اور کیسی اویئرنیس اور کون سی اویئرنیس؟ این جی اوز کو آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ملک میں کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ موم بتی مافیا کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے؟ عورت مارچ کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے نا، انہی حوالوں سے بات ہوتی ہے، اس کے اوپر کس طرح کی یہاں لان تان کی جاتی ہے، کیسے اس کے اوپر ہمارا معاشرہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو بالکل اویئرنیس، یس، دنیا بھر میں اس معاملے پہ بات ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ گھر سے بھاگنے کا ہی مطلب نہیں، بتائے بغیر نکل گئی گھر سے، تو بتائے بغیر دروازے سے باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ آپ کو مارا جا سکتا ہے اس معاشرے کی روایات کے مطابق۔ اور یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، بالکل خلاف نہیں ہے۔ اس معاشرے کے 99% لوگ، چلو 99 کر لیں، 90% لوگ آ کے آپ کو اس امر کی حمایت کرتے نظر آئیں گے۔ پتہ ہے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ اور اس نے چوائس چھوڑی کیا تھی؟ نیچے سوشل میڈیا پہ اس کے کامنٹس پڑھ لیجیے، آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ اس ملک میں غیرت سے متعلق قتل کے اوپر ہمارے معاشرے کے، اور چونکہ سوشل میڈیا پہ بھی عورت کا جانا تو غیرت کے خلاف ہے، تو وہ آپ کو 1000 میں سے 999 کمنٹ مردوں کے ہی نظر آئیں گے جو آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ بالکل ٹھیک ہوا عورت کے ساتھ۔ تو کوئی اویئرنیس نہیں ہے، کوئی چینج ان ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عورت ابھی بھی غیرت کا سمبل ہے، عورت ابھی بھی عزت کا سمبل ہے۔ مرد کی عزت، غیرت عورت کے ساتھ یا عورت کے پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ جڑی ہوئی، اور بس وہ اس سے زیادہ، اور خیر اس سے بھی بہت آگے، وہ تو عورت کا، میں کہہ رہا ہوں بعض اوقات تو صرف ہنسنا یا فون پہ بات کرنا یا اپنی مرضی کی شادی کرنا۔ ایون سر آنر کلنگ، اڈلٹری کے علاوہ اگر وہ اپنا رائٹ ٹو ڈیورس لینے کی کوشش کرتی ہیں، وہاں پہ بھی یہ کیسز سامنے آ جاتے ہیں، یا جہیز کی وجہ سے، یا ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وجہ ہو، وجوہات کوئی بھی ہوں، لیکن انہیں ٹارگٹ کرنا آنر کلنگ کے لیے، عورت کی مرضی، جی جہاں وہ ایکسرسائز کرنے کی آنر کوشش کلنگ یہاں پہ عورت کی مرضی ہے۔ ایڈلٹری کو چلے پڑے رکھ دیتے ہیں، ایڈلٹری پہ اوپر لوگ ظاہر ہے ایگزیکٹلی مجھے آ کے ابھی کہیں گے کہ ایک ہی اس کو ہم ہائی لائٹ کریں، لیکن ڈفرینٹ اسپیکٹس جن کو جہاں بھی ہم دیکھ لیں وہاں پہ ایشو میں نہیں آپ نظر کو آتا۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں آنر کلنگ کہاں پہ ہوتی ہے، کون کون سی؟ مثال کے طور پہ عورت رشتے سے انکار کرتی ہے، جی، آپ اس کو گولی مار دیتے ہیں، آپ اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میری آنر جو ہے، میری غیرت جو ہے مجروح کر دی اس نے۔ جرت کیسے ہوئی اسے کرنے کی؟ طلاق کا تقاضا کرتی ہے، آپ اسے گولی مار دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ فون پہ بات کر لیتی ہے، آپ اسے گولی مار دیتے ہیں۔ ورسٹ کم ٹو ورسٹ، عورت اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہے، برادری سے باہر، قبیلے سے باہر، یا برادری قبیلے کے اندر ہی، آپ اسے گولی مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے آپ کی غیرت کو مجروح کیا۔ ہمارے یہاں جو پیچھے 4-5 ہائی لائٹڈ کیس ہیں، جو بہت بڑے ہائی لائٹڈ کیس ہیں، ان سب کیسز کے اندر عورت نے مرد سے شادی کی تھی، اور صرف یہ کہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف کی تھی یا اپنی مرضی سے کی تھی۔ سو ہم نے کہا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اس سے بھی آپ کی غیرت مجروح ہو جاتی ہے۔ سر جو ان بٹوین دا پروسیس ہوتا ہے وہ کبھی سامنے آیا ہی نہیں، جس میں وہ فیملی کو بٹھا کے بات کر کے یا کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ تو کسی کو بھی نظر نہیں آتا، لیکن جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے آنر کلنگ کی، کیوں کرتی ہے کنونس؟ مطلب میرا یہ سوال ہے، آپ کی عمر، آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، آپ عاقل بالغ خاتون ہیں، میں کون ہوتا ہوں آپ کو یہ بتانے والا کہ آپ نے میری مرضی سے شادی کرنی ہے؟ زندگی آپ نے گزارنی ہے، میں نے گزارنی ہے۔ لیکن سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، جس سوسائٹی سے ہمارا تعلق ہے اور جہاں پہ وہ میجورٹی سفر کر رہی ہے، ان کے پرسپیکٹو کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ بھی کہ تو وہ ایول اگر ہے نا، کوشش بھی کریں طریقے سے۔ نہیں انیتا دیکھیں نا، یہ اٹ سیلف ایول ہے نا، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا یہ لڑکے سے متعلق نہیں ہے، لڑکا کر سکتا ہے اپنی پسند کی شادی، بٹ لڑکی کی شادی ولی کی مرضی سے ہوگی۔ بھائی ولی کون ہوتا ہے؟ لڑکی عاقل ہے،
لڑکی بالغ ہے، لڑکی انسان ہے، سانس لیتی ہے، کھانا کھاتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے. مطلب وہ اس کو سارے کام کرنے کے، سانس لینے سے پہلے ولی کی اجازت تو نہیں چاہیے ہوتی ہے، ولی کی اجازت کے بعد سانس لے سکتی ہے نا. ایک تو یہ ولی کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارے یہاں ایک انتہائی بیوقوفانہ، مہا بیوقوفانہ کانسیپٹ ہے. بے شک جتنا مرضی آپ کے ریلیجیس اسکالرز مجھے اس پہ گالیاں دے لیں، بٹ نہیں بھائی، ایک شخص عاقل بالغ ہو گیا ہے تو صرف اس کی مرضی چلے گی. اس کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ اپنی مرضی سے، اور اس کی مرضی کے بغیر بھی آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. بٹ یہاں ہمارے یہاں دیکھیے نا، مرضی کے بغیر شادیاں ہوتی ہیں، مرضی کے بغیر بیاہ دیا جاتا ہے، مرضی کے بغیر دوسرے شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے. بٹ چلے وہاں تک، چلے اسے بھی چھوڑ دیں، آگے آ جائیں. اب ایک لڑکی اگر اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہے تو اس سے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ فیملی کو آپ انوالو کریں، فیملی کے ساتھ چلیں، بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بٹ فیملی کی مرضی لازم کیوں ہے، میرا یہ سوال ہے. بھائی میں فیملی کو کنونس کرنے کی کوشش آپ کرتی ہیں، فیملی نہیں کنونس ہوتی، فیئر انف، آپ کر لیں شادی، اس میں کیا مسئلہ. اور اس کے بدلے آپ کا بھائی آپ کو آ کے مار دے، ہاؤ کین دیٹ میک اینی. میں آپ کو، چلے آپ کو میں نے پہلے بھی دی، میں آپ کو ذاتی مثال دے دیتا ہوں. جب میری والدہ اور میرے والد کی شادی ہوئی تو یہ دونوں اورینٹل کالج میں پڑھتے تھے، اور پسند کی شادی تھی، ایک دوسرے کو پسند کیا، انہوں نے شادی کی، میرے والد نے رشتہ بھیجا. میری والدہ کے جو بھائی تھے فار ون ریزن اور دیا تھا، انہوں نے اس سے تھی، انہوں نے کہا، باقی لوگ مان گئے، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں، تو مجھے لڑکا پسند نہیں ہے، یہ بندہ پسند نہیں، فار وٹ ایور ریزن. والدہ کہا بڑی اچھی بات ہے، نہیں پسند نہیں پسند نہ، تو شادی تو ہوگی، شادی ہو گئی، ختم ہو گئی. دیٹ پرسن، مائی ماموں، ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی وہ آئے تھے، ہی اینڈ مائی فادر بیکیم بیسٹ فرینڈس. پڑھے لکھے لوگ، دونوں پڑھے لکھے لوگ. اب کیا ہوا، انہیں نہیں پسند، انہوں نے اپنی ناپسند کا اظہار کر دیا، یہ ان کا حق تھا. انہیں فار وٹ ایور ریزن وہ پسند نہیں تھا. شاید اس وجہ سے یہ میرے والد جو شاید کو زیادہ، ظاہر ہے وہ کو پیسے والے آدمی نہیں تھے. میری والدہ بھی خیر نہیں تھی، مطلب وہ ہم کو بہت ہی غریب فیملیز کے لوگ ہوا کرتے تھے. بٹ ان کے اپنا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ بیٹی، میں اپنی بہن بھی آؤں گا تو شاید کہ پھر وہی اسٹرگل کی لائف. اور دونوں نے وہ اسٹرگل کی بھی اپنی لائف میں فار وٹ ایور ریزن. بٹ انہوں نے اپنا اختلاف رجسٹر کیا، اس کے بعد شادی میں نہیں مانا بہن نے، خیر ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے اپنے کچھ عرصے بعد ہی ریئلائز کہ جو ان کے جو بھی خیالات تھے، جو مسئلے تھے، وہ ایل فاؤنڈیڈ تھے، یا اس کی کوئی لاجک نہیں تھی. یعنی مائی فادر ٹل ہز لاسٹ میں دے ور دا بیسٹ فرینڈس، سب سے زیادہ دوستی انہیں کی تھی فیملی کے اندر. تو بھائی یہ بالکل اختیار ہے ایک والد کا کہ اپنی بیٹی کو بتانا کہ یار جو پسند تم کر رہی ہو مجھے یہ پسند نہیں ہے. یہ بھائی کا بھی اختیار ہے، لیکن اس کو مسترد کرنے کا اختیار اس بچی کے پاس ہے. کیونکہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، بٹ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی. اگر آپ اسے کنونس کر سکتے ہیں لاجیکلی تو بڑی اچھی بات ہے، کنونس کیجیے، لیکن آپ دھمکی نہیں دے سکتے. جی. آپ انگلینڈ سے اٹھا کے اسے پاکستان لا کے اس کی شادی نہیں کر سکتے زبردستی. یا جو بچی انگلینڈ سے پاکستان آ کے شادی کر لیتی ہے، آپ اسے دھوکے سے یہاں آ کے مار نہیں سکتے، وہ فرار نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے کیسز ہیں. جی. آپ پاکستان میں تو چلو جو براٹ اپ ہونے والی بچی ہیں ان کا تو خیر بالکل ہی بیڑا غرق ہوتا ہے یہاں پہ. لیکن آپ ایک آزاد معاشرے کے اندر جن کو کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ بھیڑ بکری والا سلوک کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں بھی وہ اپنی مرضی شادی کرتی ہیں تو وہاں پہ آپ مار دیتے ہیں. اٹلی میں کیسز ہوئے، انگلینڈ میں کیسز ہوئے، یو ایس میں کیسز ہوئے، ہم نے دیکھے اور ان کو سزائیں ہوئی. ہمارے یہاں کتنے والدین کو سزائیں ہوئی، کتنے بھائیوں کو سزائیں ہوئی. قندیل بلوچ کے بھائی نے اسے قتل کیا، تھوڑے سے بعد باہر. کیا ہوتا ہے، بھائی مارتا ہے اور بچی کے وارث کون ہے؟ ماں باپ. وہ بھائی کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ سارے قتل ایسے ہی دفن ہو جاتے ہیں. تو جو غیرت پہ قتل کرنا ہے وہ بڑا آسان ہے ہمارے یہاں. آپ کو پتہ ہے کوئی سزا بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جو اس لڑکی کا وارث بنے گا وہی آپ کو معاف کر دے گا. بڑا آسان ہے، بڑا سمپل ہے. تو یہ ہمارے یہاں پورا قانون ہی اسکروڈ اپ ہے نا. یہ قانون ان فیور میں ہے میل پاور کے، پیسے کے. آپ دیت دے کے معاف کرا لیں، آپ ڈرا دھمکا کے معاف کرا لیں، آپ چونکہ بیٹی تو چلی گئی ہے تو بیٹے کو بھی معاف کر دیتے ہیں، آپ اس کانسیپٹ پہ معاف کرا لیں. تو اس لیے غیرت پہ قتل اس لیے بھی ہو رہے ہیں کیونکہ قاتلوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ پکڑے بھی گئے تو بھی کچھ ہوگا نہیں. تو یہاں پہ اسٹیٹ کو فریق بننا پڑے گا. پہلی چیز تو یہ، سب سے پہلی چیز یہ کہ قانون کے اندر آپ کو یہ حدود والا قانون جو کہ ضیاء صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا اپنے زمانے میں، اس کے اوپر آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو اس میں ایک بڑی ہاریفک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. یہ ایک بچی تھی ضیاء صاحب کے دور میں، اور یہ بہت ہائی لائٹ ہوا کیس. نابینا بچی، صفیہ نام تھا غالباً اس کا، اگر میں غلط نام کوٹ نہیں کر رہا. 13 سال کی بچی تھی، 14 سال کی بچی تھی غالباً. تو
جس گھر میں وہ تھی تو اس کا مالک وہ تھا اور اس کا بیٹا غالباً، وہ دونوں اسے، بہت پرانا کیس ہو گیا، میں فرام دی ٹاپ آف مائی ہیڈ میں اس کو میں نے کہیں ریسرچ نہیں کی ابھی، لیکن میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. تو وہ اسے ریپ کرتے رہے، اور ظاہر ہے ریپ سے مراد یہ کہ گھر کے اندر ہے، پوزیشن آف پاور میں ہے، نابینا ہے بچی، تو وہ بیل وٹ ایور دے ایکسپلائٹڈ ہر، دے ریپڈ ہر، بچی پریگننٹ ہو گئی، کیس سامنے آ گیا، سب پکڑے گئے. حدود آرڈیننس کے تحت انہوں نے کہا کہ جو مرد ہیں ان پر تو کیس ثابت نہیں ہوا کیونکہ کوئی گواہ نہیں ہے جنہوں نے دیکھا ہو، لیکن لڑکی پہ ثابت ہے ایڈلٹری، کیونکہ لڑکی پریگننٹ ہے، اور ظاہر ہے پریگننٹ اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا جب تک سیکس اسٹیبلش نہ کیا ہو. تو بچی کو جیل بھیج دیا گیا، سزا ہو گئی، اور مرد جو ہیں وہ رہا ہو گئے. تو دنیا بھر میں ہاہاکار مچ گئی کہ یار یہ کیا مطلب اس کس قسم کی بربریت اور کس قسم کی حیوانیت اور کس قسم کی وحشت ہے جو قانون کے تحت آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں. بعد میں اس بچے کو رہا کرنا پڑا انٹرنیشنل دباؤ کے اوپر، یہ بٹ آپ دیکھیں یہ آپ کا قانون ہے، اور وہ ان قوانین میں ابھی تک کوئی چینج نہیں آئی. وہ قوانین مزید سخت ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو ریپیل کیا جاتا ہے یا ان میں چینج آتی ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، قوانین مزید سخت ہوتے گئے. تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو یہ قانون جو ہے اس کے اوپر انڈین سپریم کورٹ کا، جیسے اب کچھ عرصہ پہلے انہی حوالوں سے اور آنر کلنگ کے حوالے سے ہی بات ہوتے ہوئے فیصلہ آیا، جب انڈین سپریم کورٹ نے کہا کہ ایڈلٹری جرم نہیں ہے. انڈیا میں بھی آنر کلنگ ہوتی ہے، وہاں اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہی ہمارا وہ کلچرل ڈی این اے تو ایک ہی ہے نا، تو انڈیا میں بڑا کامن ہے آنر کلنگ. وہاں بھی مسئلہ ہے عورت کی مرضی، اس کو آپ اسلام کے کھاتے میں ڈالیں، ہندوازم کے کھاتے میں ڈالیں، جتنا مرضی، اس عورت مرضی نہیں کر سکتی. اس ٹرائبل معاشرے کے اندر یا اس علاقے کا جو کلچرل ڈی این اے اس کے اندر عورت اپنی مرضی نہیں کر سکتی. تو انڈیا میں بہت کامن تھا. جب یہ بہت زیادہ غیر آنر کلنگ وہاں پہ بھی ہونی شروع ہوئی، تو انہوں نے ایڈلٹری کم از کم ایک کام کیا سپریم کورٹ نے، انہوں نے ایڈلٹری کو جرائم کی فہرست سے نکال دیا. یہ ایکسپلسٹ اس کے خلاف بات کر دی کہ ایڈلٹری کو ہم جرم نہیں گن سکتے. دو عاقل والے لوگ، میں صرف ایڈلٹری کی بات کر رہا ہوں. جو دوسری بات ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عورت اپنی مرضی کی شادی کر لے تو اس کو آپ مار دیں. کیسے مار سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو مارا جا سکتا ہے کہ ولی کی مرضی خلاف گھر سے بھاگ گئی. اچھا یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں گھر سے بھاگ گئی، آپ یہ سوچیں میں تو کتنی بیوقوفانہ بات ہے. مطلب کسی عورت کا اپنی مرضی سے شادی کرنے کا مطلب ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی. یعنی یہ آپ لفظ جو استعمال کرتے ہیں نا، یہ لفظ اس کے اندر آپ کی پوری معاشرے کی سائیکی جھلک رہی ہوتی ہے کہ گھر سے بھاگنا جو ہے وہ گویا ایک جرم ہے. گھر سے بھاگنے کا یہ مطلب نہیں بتائے بغیر نکل گئی گھر سے. تو بتائے بغیر دروازے سے باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ آپ کو مارا جا سکتا ہے اس معاشرے کی روایات کے مطابق. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، بالکل خلاف نہیں ہے. اس معاشرے کے 99% لوگ، چلو 99 کر لیں، 90% لوگ آ کے آپ کو اس امر کی حمایت کرتے نظر آئیں گے. پتہ ہے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ اور اس نے چوائس چھوڑی ہی کیا تھی. اس کے باپ کے پاس اب کیا چوائس رہ گئی تھی؟ بھائی کیا چوائس رہ گئی تھی؟ کوئی چوائس نہیں رہ گئی تھی. بھائی بیوی لڑکی ہے، چلے گی، اس نے اپنی مرضی شادی کر لی، چوائس کا آپ میں کیا عمل دخل؟ آپ کی کوئی گاڑی ہے جو چوری ہو گئی ہے یا آپ نے چور کے پیچھے بھاگنا ہے؟ فرسٹ پلیس پہ اگر سنا ہوتا یا اتنی سمجھ دی ہوتی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوتی تو اس کی نوبت ہی نہ آتی. کس نے کس کو سمجھ دی ہوتی؟ سر جو ایک گیپ ہوتا ہے پیرنٹس اور بچیوں کے درمیان، یا جو ہے پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے جہاں پہ گنجائش ہی نہیں دی جاتی بات کرنے کی. تو سمجھ تو دی ہوتی ہے، انہیں سمجھ یہ دی ہوتی ہے کہ جب شادی کرو گی ہماری مرضی سے کرو گی، ہماری مرضی کے خلاف نہیں کرو گی. تو نکاح میں ہمارے یہاں جو پوچھا جاتا ہے نا، یہ بھی مذاق ہے ایک طرح کا، جوک ایکچولی مطلب. اور اس میں وکیل آ کے نا، بعض ہمارے یہاں تو لڑکی سے بھی نہیں پوچھا، لڑکی کے وکیل سے پوچھا جاتا ہے آپ کتنی لڑکی ہیں جو شادی کے دن انکار کرنے کی جرت کرتی ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کرنی شادی. آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا سوشل پریشر اور کتنا بڑا پیئر پریشر اور وہ کریٹ کیا جاتا ہے. اور وہ انکار کر رہی تھی تو پھر 3 بندے اس کے کان میں خبردار. یا تو یہ ہونا چاہیے نا، بڑا کامن ہونا چاہیے کہ جی چلو انکار کر دے، کوئی بات نہیں جی، بھائی ختم جی، کینسل آتی شادی. آپ نے کبھی سنا ہے ایسا؟ میں تو نہیں سنا. موویز میں ہی ہوتا ہے، انڈین موویز. ہاں موویز میں ہی ہوتا ہے، وہ بھی انڈین موویز میں ہوتا ہے، پاکستانی موویز میں تو وہ بھی نہیں ہوتا. انہیں کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے. ہاں تو یہ دیکھیں نا، ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس معاشرے میں چونکہ عورت اور مرد کو آپ کوئی ایونیو پرووائڈ ہی نہیں کرتے جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں غیر محرم ہے، لیکن آپ نے چہرہ پھر بھی دکھانا ہے. ظاہر ہے شادی سے پہلے تصویر دکھاتے ہیں، وہاں محرم غیر محرم فوت ہو جاتا ہے آپ کا. بٹ آپ کو یہ لگتا ہے کہ 2 لوگوں نے ایک دوسرے کی تصویر دیکھ لی ہے تو بس یہ کافی ہے. مطلب اس سے زیادہ حماقت ہو سکتی ہے کہ 2 لوگوں نے پوری عمر گزارنی ہے، فیملی ریس کرنی ہے،
بچے پیدا کرنے ہیں, بچوں کی تعلیم کرنی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے, اور ان کے درمیان اور اس کی پوری بیسس کیا ہے, میں نے تمہاری تصویر دیکھ لی ہے, تم نے میری تصویر دیکھ لی. ہاؤ اسٹوپڈ از دیٹ. لیکن آپ انہیں الاؤ کیسے کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کی مزاج کی ہم آہنگی جو ہے وہ اس کو جج کر سکیں. کو ایجوکیشن وہ پڑھ نہیں سکتے, آفس میں وہ اکٹھے کام نہیں کر سکتے, آزادانہ اختلاط سے آپ کو تکلیف ہو جائے گی, وہ دوست بن نہیں سکتے, کورٹ شپ ہو نہیں سکتی, لیو ان ریلیشن شپ تو خیر بڑی دور کی بات ہے. تو کیسے دو لوگ ایک دوسرے کو کیسے جج کریں گے؟ اسی لیے ہمارے معاشرے میں جو جتنی شادیاں ہیں وہ اس سے نہیں جج ہوتا کہ طلاق کتنی ہوتی ہے اور طلاق کتنی. طلاق کا تو مطلب یہ ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں تو ان کو الگ ہونے کا اختیار ہے. ہمارے معاشرے میں ٹیبو ہے نا, ہمارے معاشرے میں طلاق ہوگی, وہ طلاق ہوگی. بھائی طلاق تو اچھی بات ہے کہ دو لوگ مطلب ایک دوسرے سے سک کے جینے کے بجائے ایک دوسرے سے کم از کم ہنسی خوشی الگ ہو سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. آج یہ خبر پڑا تھا طلاق کا بڑھتا ہوا ٹرینڈ. بیوقوف آدمی, مطلب نکاح اگر اسلامک ہے تو طلاق بھی اسلامک ہے. میں کل لکھوں نکاح کا بڑھتا ہوا ٹرینڈ تو کیسا لگے تمہیں؟ بیوقوفوں والی بات ہے نا. دو لوگ اکٹھے اگر ایک کانٹریکٹ میں آ سکتے ہیں تو ان کو ایک کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کرنے کا بھی اختیار ہے. وہاں بھی یہ اختیار, اور آپ نے غامدی صاحب کو کوٹ کیا تھا, غامدی صاحب جیسے لوگ بھی عورت کو دینے کو تیار نہیں کہ ٹرمینیٹ نکاح دو کی مرضی سے ہوگا, جس میں سے ایک کی مرضی فورسڈ ہے اور ایک کی مرضی ہے, اور طلاق جو ہے وہ صرف ایک کی مرضی سے ہو سکتی ہے, دوسرے کو اختیار نہیں دے سکتی کیونکہ دوسری ایموشنلی انسٹیبل ہے, آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا, وہ نہیں کر سکتے. بھائی کانٹریکٹ میں وہ برابر کی پارٹنر ہے تو کانٹریکٹ میں اسے برابر کے رائٹس کیوں نہیں ہیں؟ نکاح نامے میں ایک شق ہوتی ہے کہ آپ نے مرد نے عورت کو طلاق کا حق تفویض کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ ہمارے آئلی قوانین کی مہربانی ہے کہ زمانے 1960 کے اندر میں ڈلوا دیا تھا. اب وہ کیا کیا تھا, اس کے اوپر لائن پھیر دی جاتی, اور ہاں لکھ بھی دی جائے تو بھی عدالت اس کو کوئی خاص رسپیکٹ نہیں کرتی. طلاق دینا بہت آسان ہے. مجھے بیوی پہ غصہ آیا, میں نے طلاق دی, 5 میں طلاق ہو گئی. بیوی کو اگر طلاق لینی ہے تو اسے دھکے کھانے پڑتے ہیں خلا کے لیے عدالتوں میں, اور برسوں دھکے کھانے پڑتے ہیں. بھائی یہ اس کے لیے کیوں اتنا آسان نہیں ہے؟ یا اگر مشکل ہونا چاہیے طلاق کا پروسیجر تو مرد کے لیے بھی اتنا مشکل بناؤ نا پھر. بالکل جتنا یورپ میں ہے یا انڈیا میں ہے کہ آپ کو عدالت جانا پڑے گا, کورٹ کے اندر جا کے بات کرنی پڑے گی, لیکن مرد کے منہ سے 3 لفظ نکل گئے, وہ چاہے بے شک ڈرامے میں نکل جائے, تو طلاق ہو جاتی ہے یہاں پہ. اب وہ پتہ نہیں زمینہ پیرزادہ کا عثمان پیرزادہ کیس تھا کہ پتہ نہیں آپ کے تو سے بہت پہلے کی بات ہے, ہمارے یہاں بڑا نہیں پتہ آپ کو اس کیس کا. تو ایک ڈرامے میں کام کر رہے تھے عثمان پیرزادہ اور سمینہ پیرزادہ, ریئل لائف میں بھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے ڈرامے میں کوئی طلاق کا سین تھا, طلاق کا دنوں کا لو جی طلاق ہو گئی. یہ ڈرامے میں بندہ مر جائے تو پھر اس کو دفنا بھی دینا چاہیے, پھر اس کے بعد تو ڈرامے میں بیٹا بن جائے تو اس کو جائیداد میں بھی حصہ دے دینا چاہیے. مطلب اتنا آسان ہے طلاق دینا مرد کے لیے, سو ایزی فار ہیم. اسی طرح اس کے لیے نکاح کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے. عورت کے لیے وہ نہ یہ دنیا ہے نہ وہ دنیا ہے, نہ وہ طلاق دے سکتی ہے, غریب نہ اپنی مرضی شادی کر سکتی ہے, اور دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے تو غیرت کے نام پہ ماری جا سکتی. یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. سر پھر کیا کرے عورت اس معاشرے میں رہتے ہوئے, اور جو کچھ نہیں, بھاگ جائے یہاں سے, اور کیا کریں. گھر سے بھاگتی ہے نا تو یہ گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے, اس ملک سے بھاگنا چاہیے تاکہ اگلوں کا ویزا بھی نہ لگے نا. تو دیکھیے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. کہ میں نے آپ سے بات کی کہ اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ہمیں قانونی حوالوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. قانونی حوالوں میں ہمیں صرف ایڈلٹری والے, میں نے اس کو کہا چلیں وہ ایک طرف رکھ دیجیے, اس کے اوپر وہ لوگ بہت خفا ہوں گے آ کے مجھے بتائیں گے کہ تم اپنے گھر کی عورتوں سے کہو رہی ہو. ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کیونکہ دلیل تو کوئی ہوتی نہیں ہے, تو وہ بس اسی قسم کی بکواس کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. تو وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو انسان کے بچے ہوتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں اتنا ہی حق رکھتی ہیں جتنا مرد حق رکھتے ہیں. یہ ان کی مرضی ہے, یہ مردوں کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے جاب کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے سانس لے سکتے ہیں. تو ان کو یہ بات چونکہ سمجھ نہیں آتی, تو اس لیے وہ تمہاری عورتیں, میری کوئی عورتیں نہیں ہیں بھائی. میرے جس طرح میرے کوئی مرد نہیں ہے اس طرح میری کوئی عورتیں نہیں ہیں. وہ عورتیں ان کی اپنی لائف ہے, میرے گھر میں جو ہیں, میرے گھر میں جو مرد ہیں ان کی اپنی لائف ہے. دے آل ہیو دیئر اون اوپینین, دیئر اون لائف, اینڈ وی رسپیکٹ دیٹ اوپینین. اور اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کرتے. ہم بات کر سکتے ہیں بٹ وی ڈونٹ انٹرفیئر, وی ڈونٹ انفورس. تو قانون, طلاق کے قوانین, شادی کے قوانین, طلاق کا حق, شادی کا حق, کم عمری کی شادی کے اوپر پابندی, جبری شادی کے اوپر پابندی, اس حوالے سے اس کو انفورس کرنا, اس کو لے کر, تو ہمیں تو پہلے تو اپنا پورا قوانین کے اسٹرکچر کو مطلب ہم آج کل کتنی محنت کر رہے ہیں کہ سب ہیلمٹ پہن کے باہر نکلیں.
اچھا وہ کر لیا نا آپ نے, جی. تو بھائی یہ آپ اس کے اوپر بھی کر لینا کہ عورت کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق ہے. اس کو انفورس کرنے کے لیے قوانین کیسے آپ لا سکتے ہیں جو کہ موجود ہیں قوانین. کوئی نئے قوانین تیلمنٹ بھی قانون پہلے کا موجود تھا, کوئی پہنتا نہیں تھا کیونکہ آپ انفورسمنٹ کی کوئی آپ کو وہ نہیں ہو رہی تھی. تو آپ انفورسمنٹ کرنے کی کوشش کریں نا اس کے اوپر, ڈاوری ایکٹ کے اوپر, بے شمار اور چیزیں. پھر آپ مردوں اور عورتوں کو کم از کم معاشرے میں ایکول سٹیزن سمجھنے کے لیے چیزوں کو نارملائز کرنا شروع کریں. کو ایجوکیشن جو ہے آپ کی آفیسز کے اندر ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے, عورتوں کی جابس کے اندر جو ریپرزنٹیشن ہے, عورتوں کو ایز اے بزنس وومن سامنے لانا, انٹرپرینورشپ میں انہیں انکریج کرنا, ایکولی رسپانسبل سٹیزن بنانا, یہ کام کرنا تو شروع کریں آپ. یہ تو پہلے اسٹیپس ہیں جسے آپ اویئرنیس کہہ رہے ہیں نا, یہ ہے اویئرنیس. یہاں پہ اویئرنیس شروع کریں. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی کہ آنر جو ہے نا, یہ آنر کلنگ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ آنر کا لفظ اٹ سیلف از ویری ویری ایمبیگوس, اور یہ عورت سے اٹیچڈ نہیں ہے, یا ہم اسے صرف اس سے ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. مجھے تو آنر کا لفظ سمجھ نہیں آتا نا. واٹ از مینٹ بائی آنر, کیا چیز آنر, سر دماغ کا فطور کہہ لیں اسے, مطلب اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا, لیکن یہ وہ ورڈس ہیں جن کو لے کے لوگ جو ہے. مطلب میرا بچہ اگر یہ چیز ڈس آنریبل کیوں ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں پائے اچھی طرح. یہ چیز ڈس آنریبل کیوں ہے کہ میں نے 20 بچے پیدا کر لیے ہیں اور وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں, اور کوئی ورک شاپ میں کام کر رہا ہے, اور کوئی ادھر کا رازق اللہ ہے تو وہی کما لے گا, وہی کر لے گا. یہ ڈس آنریبل کیوں ہے کہ میرے ملک کی کیوں نہیں ہے کہ میرے ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے خط غربت کے نیچے جو ہے وہ سانس لے رہی ہے, اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں. یہ ڈس آنریبل کیوں ہے کہ ایک باپ اور جو ہے بچی جو ہے وہ نہر میں کود کے خودکشی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر مختلف قسم کے پریشرز جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ چیزیں ڈس آنریبل نہیں ہیں ہمارے یہاں. اس کا آنر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آنر از سم تھنگ, اگر آنر کو آپ نے ڈیفائن بھی کرنا ہے تو آنر بڑی ڈفرینٹ چیز ہے. ایک پوری قوم کا اجتماعی آنر کیا ہے, آپ کو پورے ملک کو 1 ارب ڈالر کے لیے ساری دنیا سے بھیک مانگنی پڑتی ہے. یہاں آنر نہیں مجروح ہوتا آپ کا. جمہوری اقدار یہاں ہر روز پاؤں کے تلے رون دی جاتی ہیں, اس سے آنر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا. تو پتہ نہیں کون سا آنر اور کہاں کا آنر. آنر جنون وہ اس پہ کلنگ ہونی شروع ہو تو پتہ نہیں, تو سارے ملک کو ہی ایک دوسرے کو مار دینا چاہیے پھر تو. خیر, سر کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے کیا ہوں گے؟ کنکلوڈنگ جملوں ریمارکس, میں اگر آپ کو دریا کو کوزے میں بند کرنا. دریا کو کدھر, دریا یہ بہت بڑا دریا ہے, کوزے میں وہ بند نہیں ہوگا. یہ اس کا دیکھیے, آنر کلنگ نہ اسلامک پنشمنٹ ہے, جی, نہ آنر کلنگ جو ہے وہ کلچرل پنشمنٹ ہے. یہ صرف اس بات کا ایڈمیشن ہے بنیادی طور پہ کہ جو مارنے والا ہے اس کو اپنے جبر کا اظہار کرنا ہے, اس کو اپنی وحشت کا اظہار کرنا ہے, اس کو نہ قانون کی سمجھ ہے, نہ اسے لاجک کی سمجھ ہے, نہ اسے ثقافت کی ہم آہنگی کی سمجھ ہے, اور نہ وہ عورت کو برابر کا شہری سمجھتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. سو اٹ از ناٹ اباؤٹ کلچر اینڈ اٹ از ناٹ اباؤٹ ریلیجن. دنیا کا کوئی کلچر آج کے دن اور دنیا کا کوئی ریلیجن آج کے دن اس کو انڈورس نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی انڈورس کرتا ہے تو چاہے وہ ریلیجن ہو چاہے وہ کلچر ہو, وہ اس قابل ہے کہ اسے اٹھا کے کہیں پھینک دیا جائے. باقی مرضی ہے لوگوں کی. تھینک یو سر. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ. دیکھتے رہیے, سوچتے رہیے, سوال کرنے کی کوشش کیجیے, اور یہ بھی کوشش کیجیے کہ سوالوں کے جواب ہمیشہ آپ کی مرضی کے نہیں ہو سکتے. اینی ویز, تھینک یو ویری مچ.